سیرہ تو ظاہر چلتی رہے گی. آپ سیرہ شروع کروا دیں, اسٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں بچے, چھوٹے سے بچے کو اسٹوریز کے تھرو سیرہ شروع کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے 3 سال بچوں کو عربی آپ نے پہلے سکھانی ہے. آپ کو ایک نمبر ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں میں اپنے, آپ کہیں سے بھی عربی سیکھ سکتے ہیں. یہ میں سوچیے دس از کمرشل کنسرن جو عربی سکھا رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں ادھر اسٹوڈنٹس راؤٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہیں سے بھی عربی سیکھا, عربی تو کوئی کرسچن بھی سکھائے تو سیکھ لیں. عربی از اے اسکل, ٹھیک ہے. تو آپ کو میں ایک نمبر دے دیتا ہوں جو ہم یہاں پہ بچوں کو, کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں ان کے ٹیچرس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو ہم جسٹ اسٹارٹنگ دس کنسرن. میرے اپنے استاد ہیں, میرے عقیدہ, ان سے سیکھتا ہوں میں, عبدالعلام زیدی, ان سے تمام مسائل ان سے پوچھتا ہوں. وہی ہیں جو عربی سکھاتے ہیں. انہوں نے سیرین اور ایجپشین ٹیچر بھی ابھی فیکلٹی میں جاننا شروع کر دی. آپ ان کا نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, میں آپ کو بلکہ ابھی کہتے ہیں تو ابھی لکھوا دیتا ہوں. میں ٹیکسٹ میں شیئر کر دیتا ہوں, اور میرے ساتھ جو بھی میسج کرتا ہے میں ان کو آلریڈی شیئر کر بھی رہا ہوں. اوکے شور. عربی کے بغیر لاچار ہیں ہم, یاد رکھیے گا. جب ان کا پہلا سوال جو تھا کہ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں جب لوگوں کو دین کی بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اس بارے میں انہوں نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں کچھ زیادہ سوچتی ہوں میں. مجھے نہیں سمجھا اس سوال کی کہ وہ کیا زیادہ سوچتی ہیں. مطلب ویسے بائی دا وے میں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ پاکستانی خاتون اوور تھنکر ہے, سپرسٹیشس لیول تک پہنچ جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ سوچتی ہیں کہ نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے حدیث بتا دی ہے کہ میرے سامنے جب 2 راستے آتے ہیں تو جو آسان والا ہوتا ہے وہ چوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اوور تھنکنگ کا کام نہیں ہے اسلام میں. آسانی رکھا کریں, آسانی دیا کریں. میں آپ کو صحابہ کی لائف سٹائل بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا اوپن ماحول, اتنی آسان لائف تھی, کوئی زیادہ اوور تھنکنگ نہیں تھی. یہ بعد میں ہم نے شروع کی ہے, 50,000 دین اکٹھے کر لیے نا اپنے اندر. ٹھیک ہے. نیکسٹ زیکو سیڈ, آپ سوال کریں. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. ساحل بھائی, میرا یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر جگہ پر کہا ہے کہ بلائنڈلی فالو نہیں کرنا, جس طرح وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور 1736 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی جس طرح سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یعنی ترک بھی نہیں کیا بلکہ قرآن سے پورا انہوں نے ہجرت کر لی. لیکن اب ہمارے عوام کو اگر یہ آیت وہ پڑھتے ہیں یا یہ ان کو بندہ سنائے تو ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں, سیدھا وہ یہ جاتے ہیں کہ چلو میں قرآن کھول کے مصحف پڑھتا ہوں, یعنی اس پہ پونڈر وہ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ کیا تمہارے دلوں کو تالا لگا ہے اس چیز پہ. یعنی یہ جو ہمارے مثال کے طور پر سپیکرز ہیں وہ سولوشن تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا گندا چھوڑو, یہ بیڈ کمپنی چھوڑو, لیکن اب وہ اس چیز کی طرف کیوں نہیں ان کو لاتے. حالانکہ ہر مکتب فکر کا یعنی ان کی اپنی زبان میں, اردو میں تو کافی, جس طرح میں مودودی صاحب کی یعنی تفہیم القرآن پڑھتا ہوں, معرف القرآن شفیع صاحب کی پڑھتا ہوں, اور عبدالسلام بٹوی صاحب جو اہل حدیث ہیں ان کا تفسیر القرآن الکریم, اور اس سے جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ, سوال پہ پلیز, یہ جو مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے یعنی عام لوگوں پہ کہ یعنی آپ خود سے قرآن نہیں پڑھیں, اگر آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ جو دیہات تھے عرب کے, تو وہ اس چیز سے گمراہ نہیں ہوئے. ہم دوسروں کو تب کہتے ہیں کہ تحقیق کرو, لیکن ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تحقیق نہ کرو. تو شاید اسی وجہ سے ہمارے جو جوان یوتھ ہیں وہ اس سے بالکل دور جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اگر سوال کرتے ہیں تو جس طرح میرا پرسنلی ایک دوست ہے, اگر وہ سوال کرتا ہے کوئی اس طرح کریٹیکل کویشچن ہوتا ہے تو اس کے اوپر سیدھا یعنی سختی سے بات آتی ہے, اس کے اوپر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور مسجد میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جو مسجد کو یعنی جن کا کام تھا کہ ان سوالوں کا جواب دینا. تو اس مائنڈ سیٹ کو کون بریک کرے گا اور کیسے بریک کریں؟ آپ کریں گے بریک.
اور کون کرے گا؟ آپ سمجھ لیں ایسے ہی آپ کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف کے تھرو بتاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. جس چیز کو جس بندے کو جس کی تکلیف اللہ نے دے دی ہے اس کو اندر سے یہ بھی بتا دیا کہ سالو بھی آپ نہیں کرنی. یہ چیز کی آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, آپ سالو بھی نہیں کر سکتے, آپ کی نیچرل کیمسٹری انرجی جنریٹ نہیں کرتی. رہی بات قرآن اکیلے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, تو میں اس بات سے متفق ہوں, کیونکہ قرآن پاک کے اندر 3 الگ الگ شاخیں ہیں. وہ ایک شاخ ایسی ہے جو آپ اکیلے میں نہیں سمجھ سکتے. اللہ قرآن پاک سے سارا فقہ نکلا ہے. فقہ ایسے تو نہیں سمجھ آئے گا. حکمہ کی جو آیتیں ہیں وہ آپ سے سمجھنے, تو آپ میں اکیلا بیٹھ کے آسمان کو دیکھ کے سوچنا شروع کر دوں, مجھے کسی اسٹرانومر کے پاس جانا پڑے گا نا. قرآن پاک نے خود دعوت دی علم والوں کے پاس جاؤ, یہ نہیں کہا مفتیوں اور مسلمین کے پاس جاؤ. نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں بھی کہ جس کے لیے جو چیز ایکسپرٹ ہے اس کے جا کے سیکھو اس سے. قرآن پاک جب ہم سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تب تو مسئلہ نہیں ہوتا مسلمانوں کو. کبھی فزکس کے قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی فزکس سیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن پاک میں جب فزکس کی آیتیں سیکھنی ہے تو پھر میں آئنسٹائن سے رجوع کر لیتا ہوں یا اپنے فزکس کے پروفیسر سے, تب بھی تو میں اکیلا نہیں پڑھ رہا. تب کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا اللہ نے؟ نہیں, آپ نے بھی تو اپنے پروفیسر فزکس سے ہی مشورہ کیا تھا. بے شک بلیک ہولز کی بات کی تھی, ٹائم ٹریول کی بات کی تھی, ٹھیک ہے. تو جب فقہ کی بات آئے گی تو فقہ کے پیچھے اگر آج فقہ کی جورسپروڈنس کی روح کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ it's going to take you 7-8 years just to understand کہ فقہ ترتیب کیسے ہوا, قرآن پاک استنباط کا مطلب کیا ہے اور استدلال کیسے کرتے ہیں کسی اور چیز سے جو کہ قرآن پاک سمیت بھی اکٹھی کی ہوئی انہوں نے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں we need teachers, that's not all of قرآن. قرآن پاک میں آپ کو جو سیکشنز ہیں نا, ان سیکشنز کے اندر کچھ جگہوں پہ آپ کو ٹیچرز کی ضرورت ہے, کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے کی ضرورت ہے. تو زندگی کا تجربہ تو آپ اکیلے نہیں کرتے, تو ابھی آپ کو بندہ ہی ملتا ہے ٹھوکر مارنے کے لیے جو آپ ٹھوکر سے سیکھتے ہیں. اکیلے تو آپ جنگل میں رہے ہیں, انسانوں کی بستی میں تو آپ سیکھیں گے تو باقی کے انسانوں کی ضرورت پڑے گی. سو اس کو جو ایکسٹریم پولرائز سائیکالوجی میں ڈال دیا نا ہم سب نے کہ نہیں ہم مولوی سے کیوں سیکھیں. آپ بے شک مولوی سے نہ سیکھیں, کسی اور سے سیکھ لیں, کسی کلین شیف بندے سے سیکھ لیں, مگر اس کو پھر اتنا تجربہ ہو نا اس کتاب کے اندر جو کہ فقہ کی باتیں کر سکے. اب رہی بات یہ کہنا کہ سوائے مولوی کے قرآن نہیں آئے گا, نہیں, وہ تو باقی کی 2 کیٹیگریز کو پھر انڈرمائن کرنے والی بات ہے. مولوی کو تو سائنس نہیں آتی, تو قرآن پاک میں جو سائنس کی آیتیں ہیں وہ کیا کروں میں ان کا. صحابہ کرام سائنس کی باتیں کرتے رہے. آپ ابن کثیر پڑھیں, آج کل کا جتنا بھی سرکٹ ہے نا مولویوں کا سرکٹ ہے, جتنا بھی علماء کرام کا بھی سرکٹ ہے, وہ ابن کثیر سمجھا ہی نہیں سکتے. اس لیول کی فراست صحابہ کرام کو اس دور کے علماء کو پہنچ گئی تھی. اس وقت تو فزکس کی بھی الف نہیں آتی تھی کسی گورے کو, اس وقت سائنس ہی نہیں آئی تھی. وہ سائنس بھی مسلمانوں نے شروع کی, ان کو کہاں سے سائنس آ گئی, قرآن پاک سے کیسے انہوں نے. میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں, آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ کو ہر فیلڈ کے اسکالر سے رجوع کر کے فراست لینی پڑے گی. قرآن بے شک نہیں سمجھائے گا, وہ قرآن آپ قرآن پاک سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے تھرو اور صحابہ کرام کے اقوال کے تھرو دیکھیں گے کہ اس قرآن کی لائٹ میں انہوں نے کیا سمجھا تھا. مگر I can't be like okay you know what میرے پاس ٹرانسلیشن آ گئی اور میں سارا کا سارا قرآن سمجھتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. مجھے ہر سیکشن کے اندر اس کے ایکسپرٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. میرا موقف یہ ہے کہ مولوی ہر سیکشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا, وہ ایک فقہ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. مسائل بتانے کے لیے میں کبھی بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا, فتویٰ کی بات نہیں کرتے ہم, فتویٰ کے لیے ایکسپرٹس ہیں, 20-20 سال کی ڈگریز ہیں ان کی, غلط دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں فتویٰ, یہ بحث کر سکتے ہیں. کون فتویٰ دے گا کون نہیں, اس پہ بحث نہیں ہو سکتی. If I spend 20 years under a certain tutelage, then yes, I can actually اس کو certify کریں گے. یہاں پہ آ کے مولوی صاحب جنرلائز جب کرتے ہیں تو آپ کی بات درست رہتی ہے, کیونکہ مولوی صاحب پورے قرآن کو جنرلائز کر دیتے ہیں. آپ حکمہ کے سیکشن کو تو نہیں آپ بیچ میں ڈالیں, فقہ کے سیکشن کو ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, مولوی صاحب بھی یہاں پہ اتنی ہی خیانت کر رہے ہیں جتنی کہ دوسرا بندہ کر رہا ہے نا, کہ نہیں میں مولوی کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہوں. کیا آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. سمجھنے کے لیے جو کرٹیکلٹی اور انٹینسٹی اور اسے کہتے ہیں سینسٹیوٹی, جو سینسٹیوٹی درکار ہے وہ کوئی بتائے گا تو بچ چلے گا. سرجری تو میں بھی کر سکتا ہوں کسی بھی انسان کی, میرے پاس بھی اوزار ہو, صحیح کروں گا کہ نہیں کروں گا, کیا چیزیں اس کی اس کانٹیکس میں ایک سرجن بننے کے لیے, وہ پریکٹس ہی پر چلیں گے, وہ اس علم سے پر چلیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے سائنس کے سیکشنز کے اندر, سائنس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات خود کیسے بول رہی ہے, پیٹرنز کیا ہیں کائنات کے, وہ مولوی صاحب تو نہیں بتائیں گے. اس کا بتا سکتے ہیں اگر ان کی ٹریننگ ہوئی ہو, ٹریننگ لینے کا ٹائم نہیں ہوتا, بس 20-20 سال کو وہ جورسپروڈنس میں مسائل نہیں ہوتے.
پھر عقیدے کا کوشچن لے کے میں آپ کسی غیر مسلم کے پاس تو نہیں جاؤں گا. عقیدے کا سوال عقیدے کے ایکسپرٹس کے پاس لے کے